اچھا میں نے ایک چیز یہ علی بھی دیکھی ہے کہ اب دیکھیں ہمارا بچپن گزرتا ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں قرآن، 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ بڑھاپے تک سمجھ لے پڑھتا ہے دین، اس کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا سکھایا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غلط کام نہیں کرنا، یہ سب کچھ اس کو بتایا جاتا ہے، گھر سے اسکول سے ہر جگہ بتایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی آپ کا جو نظام ہے وہ کافر کا نظام سب سے اس میں اچھا ہے، اور مسلمان ہو کے بھی ہم اتنا پیچھے ہیں. ہاں جی، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ یہ سب کچھ جو بتایا جاتا ہے نا، جس طرح آج میں یہ عمران خان صاحب بھی رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے، اور پیرلل میں شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی وہ ایک کانفرنس چلا رہے تھے. اس میں وہی باتیں ہیں جو ہم جب بچے تھے نا اسکول لیول کے جو جملے سنتے تھے، ایگزیکٹلی جملے بھی وہی ہیں. میرے خیال ہے یہ ایک جملے ہیں بولنے کے لیے جو ہم بول لیتے ہیں، اور اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں جس طرح مسلمانوں کی اکثریت التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس کے اوپر اثر کہاں سے ہونا ہے؟ بس یہ ایک روایتی جملے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن سب سے پرفیکٹ کتاب ہے، یہ وہ ساری باتیں جو ہم ریڈیو پہ بعد میں ٹی وی پہ سنا کرتے تھے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جو لوگ یہ بول رہے ہوتے تھے نہ خود اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تھے، ان کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ یہ بولنا ہے، عمل نہیں کرنا. عمل تو بہت مشکل کام ہے، اور جو ہم تک پہنچا رہے ہوتے تھے وہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے. تو ہم نے بھی یہی کچھ ہی نکلنا تھا. یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا اور ایک راستہ ہدایت کا سجھایا، اور اس پورے سسٹم میں ہم یعنی جس سسٹم سے امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو اسی طریقے سے جیسے تھوک میں پکوڑے تو نہیں تلے جاتے، اور مچھلیاں جو ہیں وہ ادھر نہیں پکڑی جا سکتی. یہ تو ہم بس نا امیدی یعنی نظر آتی ہے ہر طرف، سیدھی سی بات ہے. یہ پورے کا پورا سسٹم دیکھیں، جب آپ کا سب سے پیور جو جذبہ تھا دین کا، اس کو مدارس سسٹم نے برباد کر دیے، تو آپ کی جوڈیشری، پولیٹیکل جماعتیں، ریاستی ادارے، ان کی کیا حالت ہونی تھی؟ جنہوں نے آپ کو اخلاقیات سکھانے تھے انہوں نے ہی یعنی ان کے اپنے حالات ہی ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے، یورپ اور امریکہ ہم سے بہت بہتر ہے، اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں تو علی بھائی یہ کیوں بہتر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کیا چیز تھی جو وہ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہر وہ شعبے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی سسٹم اڈاپٹ کیا ایمانداری کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہے. آپ غلط سسٹم کو بھی ایمانداری سے اڈاپٹ کریں نا تو وہ سسٹم بھی پھلنے پھولنے شروع ہو جاتا ہے، جس کی سب سے نمائندہ مثال یہ اسمگلنگ کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں اسمگلرز جو ہیں یہ لین دین میں زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہینکی پینکی نہیں کرتے. یہ جتنے ڈونز ہیں ان کی آپس کی ڈیلنگ آپ دیکھیں، ایک زبان کے اوپر یہ جان دے دیتے ہیں لیکن اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس لیے ان کے کاروبار دیکھیں پھل پھول رہے ہیں. یعنی یہ کمٹمنٹ کو پورا کرنا اور اپنے غلط کام کو بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا، اس کے بھی کچھ ثمرات ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہی کمی ہے کہ وہ کام کمٹمنٹ کے ساتھ، کوئی بھی ایمانداری کے ساتھ نہیں ہوا. اگر لولا لنگڑا سسٹم بھی چلایا جاتا تو اس کے ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں. اور لیکن یہ انشاءاللہ چینج آئے گی. میں آپ کو بتاؤں ان کا یورپ اور امریکہ کی حالت ہم سے بری تھی. اچھا علی جب بھائی وہ ان کی جو چینج ہے، ان کی جو چینج ہے کیا ان کی مذہب کی وجہ سے آیا چینج ان میں، یا کوئی اور چیز ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی کسی بھی کوئی نظام دیتا تو وہ مذہب دیتا ہے نا. مذہب کی وجہ سے کیسے چینج آ سکتا تھا؟ مذہب کی وجہ سے کیوں چینج آنا تھا؟ مذہبی تو طبقہ ان کا بھی ہمارے مولویوں کی طرح ہی تھا. مذہبی طبقے کو انہوں نے جب اٹھا کے پرے پھینکا ہے نا اور چرچ تک محدود کر دی ہے اپنے اس مذہب کے پورے سسٹم کو، تو تب انہوں نے جو ہے وہ دنیا کی برکات حاصل کی ہے. اس کی وجہ مذہب قصوروار نہیں تھا. مذہبی پیشوا جو ہیں وہ تھنک آؤٹ آف باکس کرنا ہی نہیں دیتے. آپ اپنے علماء کو بھی دیکھ لیں، جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے سب سے پہلے فتویٰ آتا ہے حرام کا، بغیر سمجھے ہوئے. پھر وقت گزرتا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ تھا، وہ یہ حرام تو نہیں، مکروہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ مکروہ نہیں ہے، مطلب کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت ضرورت ہے. اس کی نمائندہ مثال یہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے. اسپیکر کو دیکھ لیں، جب آیا تھا حرام تھا، 8 اسپیکر کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا اور واجب سمجھتا ہے اسے. وہاں پہ بھی مذہبی طبقہ یہی تھا. یہ پروٹیسٹنٹ اسی لیے تو سامنے آئے تھے نا، اور پھر چرچ کو اٹھا کے پرے مارا انہوں نے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر یہی حرکتیں اس طرح نہیں تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ مذہب کو بیسیکلی مس یوز کیا جائے. آپ کے پولیٹیکل لیڈر اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ مذہب کو یوز کر رہے ہیں. مجھے آج بھی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جی یہ آپ لوگ مطلب کیوں پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں اس طرح بولتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مذہب کا نام لے رہے ہیں. آج یہ مذہب کا نام لینا چھوڑ دیں، ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے.
کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا نام لے کے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. نہ ان کا اپنا کردار مذہب والا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کا کردار ایسا ہے. تو یہ مذہب کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو مذہب کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے نا، وہ بیسیکلی اپنی ذات سے تو متنفر کرواتا ہی ہے، وہ اسلام سے بھی لوگوں کو متنفر کروا رہا ہے. لہٰذا مہربانی کریں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ریاست مدینہ، اسلامی نظام، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے مدارس کا سسٹم، سارے جتنے سب لوگوں نے جو سلوگن ہے یہ لینا، یہ چھوڑ دیں خدا کے لیے، اللہ سے ڈر جائیں، چھوڑیں. آپ اپنا اپنا جو سیاست کر رہے ہیں وہی کریں، مذہب کا آپ نام بیچ میں نہ یوز کریں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ والے معاملات نہیں ہوتے اور ہمارا یہ سسٹم صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے اس وقت تک، لیکن ابھی تک سسٹم ایک دفعہ بھی نہیں چلنے دیا نا. یہ تو اب آ کے یہ ہمارے ریاستی اداروں نے توبہ کی ہے نا کہ ہم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، اور اب وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو 70 سال انہوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے تو میں انہیں کو ہی مطلب قصوروار سمجھتا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں توبہ کر لی ہے یا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ صرف نہیں، بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ توبہ کی ہوئی ہے، توبہ کی ہوئی ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب اتنے گرج رہے ہیں، ورنہ ان کا مزاج نہیں ہے کسی لیڈر سے ایسی بات سننے کا. تو اب عمران خان صاحب کہیں کیا کہ ان کو دوبارہ سے نہ میدان عمل میں اتار دیں. ابھی تک تو روزہ رکھا ہی ہوا ہے انہوں نے کافی حد تک.